جب مکان کچے ہوا کرتے لوگ سچے ہوا کرتے تھے. اب مکان پکے ہیں اور لوگ کچے ہیں. میں اس وقت بہت چھوٹا تھا تو ایک ڈرامہ آتا تھا اندھیرا اجالا کہ رشتے جو ہوتے ہیں وہ خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں, پیار کے ہوتے ہیں, محبت کے ہوتے ہیں. آج بڑے عرصے کے بعد راہی صاحب نے ہمیں سب دوستوں کو اکٹھا کیا. کہاں جانا ہے, کدھر جانا ہے, اٹھنا ہے, سونا ہے, لیٹنا ہے, یہ وہ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رانا عقیل ایاز. میں موجود ہوں آج ضلع اکاڑا کے نواحی گاؤں 21 AL میں, جہاں پر آج رائے کھرل فیملی سے تعلق رکھنے والے ایک معروف اینکر پرسن سے ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں, جو بہت سارے ٹی وی پروگرامز میں بھی کام کر چکے ہیں, ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کر چکے ہیں, اور راوی ایونٹس کے CEO ہیں. اور اس حوالے سے وہ نئے فنکاروں کو پرموٹ بھی بہت کرتے ہیں. اس حوالے سے ہم ان سے سوالات پوچھیں گے کہ وہ کیسے اس مقام تک پہنچے ہیں. ایک گاؤں سے, یہ ایک گاؤں جو اکاڑا کے دور دراز علاقوں میں موجود ایک گاؤں ہے, اس گاؤں سے اٹھ کر آج ایک پاکستان کے معروف اینکر پرسن وہ کیسے بنے اور کیسے یہ مقام ان کو حاصل ہوا, ہم ان سے جانتے ہیں. آج ہم ان کے ڈیرے کے پاس آئے ہوئے ہیں گاؤں میں, تو ہم ان کے پاس چلتے ہیں, ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں. آئیے. اس وقت ہم رائے عباس کھرل صاحب کے پاس بیٹھے ہیں, ہم ان سے جانتے ہیں ان کے بارے میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی رائے صاحب, کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ. رائے صاحب ماشاءاللہ گاؤں میں آپ آتے ہیں تو ایک الگ سا ہی ماحول ہوتا ہے. یہ سننے میں آیا ہے, دوستوں سے سنا بھی ہے, اور آ کے دیکھا ہے تو ماشاءاللہ وہی ماحول تھا. بڑی مہربانی, بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. میں جب بھی گاؤں آتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ چند دوستوں کو اکٹھا کریں, یہاں کے گپ شپ کریں, تاکہ ماحول کو ذرا تھوڑا سا دیہاتی بنایا جائے, کیونکہ شہروں میں رہ کے تھک چکے ہیں. تو مجھے دیہات کا ماحول بڑا پسند ہے, تو اس لیے پھر دوست آتے ہیں, یہاں پہ چل کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. اچھا رائے صاحب, یہ بتائیں کہ اکاڑا کہاں ہے اور یہ 21 AL کہاں ہے؟ یہاں پر تو ہم جب آئے ہیں نہ رستہ ہے, نہ کوئی اسکول نظر آیا, نہ کوئی کالج نظر آیا. تو یہاں سے آپ کا یہ اتنے نیشنل لیول کا سفر وہ کیسے آپ نے طے کیا؟ وہ اس لیے سفر آپ کو اتنا لمبا لگ رہا ہے, اور میرا سفر بھی کافی لمبا ہے, کوئی چھوٹا سفر نہیں ہے. یہ آغاز جو ہوا تھا 12, 14, 15 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی شوق کے ساتھ. یہ شوق اگر آپ کو ہوتا ہے تو پھر آپ اس طرح کے بے شمار سفر کر لیتے ہیں. یہ شوق کی خاطر سارے سفر ہوتے ہیں. شوق کی خاطر تو ہے, لیکن جب ایک گاؤں تک سہولیات نہ ہو, اویئرنیس کی جو بات ہوتی ہے کہ ایک گاؤں میں جو کہ کوئی ایک بچہ ہے وہ اٹھ کے اس کو کیا شوق ہوا کہ وہ اینکر پرسن بنا, اس نے تعلیم کیسے حاصل کی, اس حوالے سے آپ نے آگے بڑھنے کے حوالے سے سوچا یا سوچ آئی؟ جب میں بھی یہاں گاؤں سے لاہور گیا تھا تو میرا شوق ہی مجھے لے گیا تھا. یہاں سے بھی تعلیم حاصل کی, پھر اس کے بعد لاہور بھی پڑھے, پھر اس کے بعد ڈفرینٹ ٹی وی چینلز کے اندر کام کیا. اور اس میں بہت ہی قابل ذکر نام ہے ملک یامین اوان کا, جو میرے بڑے بھائی بھی ہیں. ان کا سیر میڈیا گروپ سارے لوگ جانتے ہیں, اور اس وقت 14-15 سال پہلے وہ بہت چھوٹا گروپ تھا. آج ماشاءاللہ وہ بہت بڑا گروپ بن چکا ہے, اور ان کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے پہلی دفعہ چانس دیا, اور میں انہی کے چینل سے آنر ہوا تھا سب سے پہلے. تو بے شمار ہم نے پروگرام کیے, بہت سارے. ایک تو شوق جب پیدا ہوا تھا نا, میں اس وقت بہت چھوٹا تھا, تو ایک ڈرامہ آتا تھا اندھیرا اجالا. اس وقت ہم 2ری 3ری کلاس میں پڑھتے تھے. تو اندھیرا اجالا سے دیکھ کے مجھے شوق پیدا ہوا کہ یار مجھے ٹی وی پہ آنا چاہیے. ایکٹنگ کا شوق تھا, تو ایکٹنگ کے شوق میں ہم لوگ لاہور چلے گئے. وہاں سے پھر میں نے کوئی آج تک 10-12 ڈرامے بھی کر چکا ہوں. آپ یوٹیوب پہ جا کے میرا نام لکھیں گے تو 10-12 ڈرامے آپ کو میرے نظر آئیں گے. کوئی PTV کا ہے, کوئی دوسرے چینلز کے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگ ایکٹنگ بھی کرتے رہے, بہت سارے کمرشل ایڈ میں بھی کام کیا, پھر ساتھ ہوسٹنگ شروع کی. تو ہوسٹنگ میں مجھے سب سے زیادہ مزہ آیا, کیونکہ وہ لائیو کام ہوتا ہے. آپ سٹیج پہ ہوسٹنگ کرتے ہیں یا آپ ٹی وی پہ کرتے ہیں تو وہ لائیو ہوتا ہے, اس کا مجھے بہت زیادہ مزہ آتا ہے. اور جو ڈرامے ہوتے ہیں, ڈراموں میں پھر زیادہ ٹائم آپ کا بہت ویسٹ ہوتا ہے. اگر آپ کا کوئی 2 منٹ کا رول ہے تو اس کے لیے پوری رات بھی آپ کو نکالنا پڑ جاتی ہے. تو اب میں ڈراموں میں بہت کم آتا ہوں, بہت کم نظر آتا ہوں. اور باقی جو میں ٹی وی شوز ہیں وہ کرتا رہتا ہوں, لائیو شوز جو وہ کرتا رہتا ہوں.
تو جتنے آپ نے ڈرامے کیے ان میں سے سب سے بہترین ڈرامہ کون سا جو آپ کا ہٹ ہوا ہو، جو کون سے چینل پہ ایک ڈرامہ تھا پی ٹی وی کا، وہ اس کا نام تھا راجر. راجر ایک میرا بہت اچھا ڈرامہ تھا. اس میں ٹائٹل جو رول تھا وہ نعمان اجاز صاحب کا تھا اور میرا ان کے ساتھ ایک سپورٹنگ کریکٹر تھا، لیکن وہ بہت اچھا گیا تھا. اس کے علاوہ بے شمار ڈرامے اپنا چینل سے میں نے ایز اے ہیرو 2 ڈرامے کیے پنجابی کے. ایک کا نام تھا دعا، ایک کا نام تھا نوکر یونین. اس میں پراپر میں ہیرو کا کریکٹر میں آیا تھا اور بہت سارے ایکٹر ہمارے ساتھ تھے. اور یہ جو آپ کا جو راوی ایونٹس جو مینجمنٹ ہے، اس کے تھرو سنا ہے ہم نے کہ بھی آپ بہت سارے فنکاروں کو پروموٹ کرتے ہیں. اچھا، وہ اس طرح سے ہے نا، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاکستان کے اندر نا کوئی زیادہ پلیٹ فارم نہیں ہے کہ آپ کسی کو پروموٹ کریں یا آگے لے کے آئیں، کیونکہ ہمارے پاس نئے فنکار بھی ہوتے ہیں، پرانے بھی ہوتے ہیں. کیونکہ ہماری جو کمپنی ہے اس میں جتنے بھی پاکستان کے ٹاپ سٹارز ہیں، خاص کر کے جو میل فیمیل سنگر ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کو بک کرتے ہیں پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو نیا ٹیلنٹ ہوتا ہے، فار ایگزامپل کسی بھی دوست کے اندر کوئی نیا ٹیلنٹ ہے، وہ بہت اچھا گا سکتا ہے، پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے ہمارے ٹی وی کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں یا ہمارے لائیو شوز ہوتے ہیں، پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو موقع دیتے ہیں. تو یہ نیشنل لیول سے نکل کر انٹرنیشنل لیول پہ آپ کسی کنٹری میں گئے یا کوئی خواہش؟ جی، ہم بہت سارے ملکوں میں جا چکے ہیں الحمدللہ. ابھی بھی یہ جو گرمیاں آنے والی ہیں، ان گرمیوں میں جولائی اگست میں امریکہ کینیڈا کا ٹور ہے، تو وہ بھی کریں گے. آپ فیمیل اینکرز کے ساتھ، فیمیل گلوکارز کے ساتھ جب آپ پروگرام کرتے ہیں یا کوئی بھی ایونٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی ویڈیو یا کوئی بھی تصویریں وائرل ہوتی ہیں، تو کوئی فیملی سے کوئی پرابلم تو نہیں؟ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ میں کام کرتا ہوں. اس میں کوئی چھپانے والی بات تو ہے نہیں. تو جتنی بھی پاکستان کی فیمیل ہیں، وہ چاہے وہ سنگر ہیں، چاہے وہ ہوسٹ ہیں، ساری ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں. تو ایک فیملی کی طرح سارا سیٹ اپ ہوتا ہے. تو وہ فیملی کو بھی سارا پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ان لوگوں کو بھی پتہ ہے. جب آپ کسی بھی جگہ پہ کام کر رہے ہیں نا، تو اگر آپ ایک فیملی کی طرح کام کریں گے تو آپ ڈیفینیٹلی کامیاب ہوں گے. اگر آپ فیملی کی طرح کام نہیں کریں گے تو پھر کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک سوال آپ کی انڈسٹری کے حوالے سے ہے کہ جو ابھی اس وقت جو انڈسٹری ہے پاکستان کی، یہ بڑی بیک جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یار، اس میں وجہ پتہ کیا ہے؟ ایک تو ہمارے پاس سورس بہت کم ہے، خاص کر کے پاکستان کے اندر جو ہماری پروڈکشن ہو رہی ہے. ٹی وی انڈسٹری تو ہماری بہت بوسٹ کر رہی ہے. ٹی وی کے جتنے ڈراماز ہیں لاہور کراچی سے بن رہے ہیں، وہ بہت ٹاپ لیول کے ڈرامے، پوری دنیا ان کو سمجھتی ہے. اور جہاں تک ہمارا یہ تعلق ہے فلم انڈسٹری کا، تو فلم انڈسٹری کا تھوڑا سا ابھی زوال ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں امید ہے کہ فلم انڈسٹری بھی بہتر ہو جائے گی. آپ جو علاقے میں علاقائی یا گاؤں دیہات سے تعلق رکھنے والے جو گلوکاری کا شوق رکھتے ہیں، اینکر پرسن کا شوق رکھتے ہیں یا ہوسٹ بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے کہ وہ کس طریقے سے آگے آئیں اور کس طریقے سے وہ آگے اپنے آپ کو متعارف کروائیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی تعلیم کو مکمل کریں. بے شک آپ کو جو بھی شوق ہے، اگر آپ تعلیم مکمل کریں تو تعلیم آپ کو ایک شعور لے کے دیتی ہے. شعور آتا ہے تعلیم کی وجہ سے. ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے، وہ تعلیم پوری مکمل نہیں کرتے، وہ کوئی گلوکار بن جاتا ہے یا کوئی اینکر پرسن بننے کی کوشش کرتا ہے. جب تک آپ کی تعلیم مکمل نہیں ہوگی تو آپ کا اگلا جو سفر ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا. تعلیم بہت ضروری ہے. عباس بھائی کے پاس آئے ہوئے کچھ سینئر صحافی موجود ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، ہم ان سے ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عقیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. آصف بھائی، آپ کا تو تعلق تحصیل پتو کی سے ہے، تو ضلع اوکاڑا میں آج آپ عباس بھائی کے پاس آئے ہیں، تو کیسا فیل کر رہے ہیں؟ جی، ضلع اوکاڑا ہو یا ضلع قصور ہو، یہ حدود ہوتی ہیں اپنا نظام چلانے کے لیے. لیکن جو اکثر ہمارے دوست ہیں ایک بڑے پیارے، وہ بھی کہا کرتے ہیں، اور میرا بھی یہ مقولہ ہے کہ رشتے جو ہوتے ہیں وہ خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں، پیار کے ہوتے ہیں، محبت کے ہوتے ہیں. اس میں ضلع کی حدود تحصیل کی ہوں یا ملکوں کی ہوں، وہ نہیں ہوتی. محبت اور پیار اور خلوص جہاں بھی ہو، دوست وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ ساری سنگت ہی، یہ سارے دوست ہی ایک نایاب ہیرے کی طرح ہیں، اور گلدستے کی طرح اللہ یہ گلدستہ کامیاب رکھے اور سدا آباد رکھے. عمران بھائی، آج آپ رائے صاحب کے پاس آئے ہیں، تو کیسا لگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بھیا، آپ نے ہمارے لیے بھی وقت نکالا. اصل میں بات یہ ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا تھا، تو ہم سیاست میں الجھے ہوئے تھے، صحافت میں الجھے ہوئے تھے، اپنے ذاتی معاملات میں الجھے ہوئے تھے. آج بڑے عرصے کے بعد رائے صاحب نے ہمیں سب دوستوں کو اکٹھا کیا یہاں پہ، انہوں نے دعوت دی، اور یقین کریں کہ آج بچپن جو ہے نا اس کی یاد تازہ ہو گئی ہے.
और ऐसे लग रहा है कि जैसे आज ना जिस्म में एक नई सी तरंग आ गई है, एक नया जोश और वलवला पैदा हो गया है। अब महसूस हो रहा है कि हम ना अपने लिए जी रहे हैं। और कल से हम मुसलसल इकट्ठे हैं। कल सब दोस्त हमारे पास शिरगढ़ आए थे, वहाँ पे भी हमने सारा दिन खुशगपियाँ की, एक दूसरे के हालात जो है वो जाने, एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर की और बड़ा मज़ा आया। सबसे पहली तो बात यह है कि अगर हम आज सहाफ़त सियासत से हट के बात करें ना, तो मैं तो कहता हूँ वही अच्छा है। क्योंकि ये जो लम्हे हैं ना, ये मैं तो खुद जो चाहता हूँ ना, वो मैं इन्हें कैद करना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ से हट के फिर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ जाना है, किधर जाना है, उठना है, सोना है, लेटना है, ये सब ज़िंदगी के चलते रहते हैं मामला। अच्छा अब्बास भाई, जो शहर की ज़िंदगी है और जो गांव की ज़िंदगी है, उसमें आपने देखा है शहर में तो पैसा है और गांव में जो है माहौल है वो मोहब्बत भरा है, तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं? क्या खूब किसी शायर ने लिखा है, जब मकान कच्चे हुआ करते थे लोग सच्चे हुआ करते थे, अब मकान पक्के हैं और लोग कच्चे हैं। बात ये है कि ये जो बचपन है ना, जहाँ आपका बचपन गुजरता है ना, या जहाँ पैदा होते हैं, उस मिट्टी से आपको बड़ी मोहब्बत होती है। आप अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएं, लेकिन वो जो जाए पैदाइश है ना आपकी, वो ज़िंदगी में कभी आपको भूलती नहीं है। और जहाँ पे आपका बचपन दोस्तों के साथ गुजरा होता है, तो इसीलिए जो शहर है वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। जो गांव है, क्योंकि वो आपका अपना एक बैकग्राउंड है, वो हमें गांव पसंद है। जो लोग शहर में पैदा हुए उनको शहर पसंद है। जहाँ तक आपने सोने की बात की है ना, तो सोने वाला कोई सीन नहीं है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन है बचपन से ही। मैं अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाता हूँ 5 बजे। अगर नमाज का टाइम 6 बजे तो मैं 5 बजे उठता हूँ। ये मेरी रूटीन है। और जब मैं गांव आता हूँ तो फिर गांव में तो उससे भी ज़्यादा जल्दी उठ जाता हूँ। ये फसलों से, ये ज़मीनों से इसलिए प्यार है क्योंकि जो मेरे बाप दादा हैं उनका ताल्लुक़, उनकी असलियत यही है, वो किसान है। तो जब वो किसान है तो मैं किसान का बेटा हूँ, तो मेरा ये ज़मीनों से मोहब्बत, ये प्यार, ये हमेशा साथ ही रहता है। जब गांव आते हैं तो अपनी ज़मीनों के घूमना फिरना, यहाँ पे देसी नाश्ते करने, खाना पीना, देसी दूध, ये सारा कुछ है। तो ये दोस्तों की मोहब्बत है, ये हमें ज्वाइन कर लेते हैं, हम यहाँ पे एंजॉय करते हैं। पानी शानी लगाते हैं कभी? मैं सारा कुछ लगा लेता हूँ भाई, मुझे पानी लगाना भी आता है, ये ज़मीनें सारा कुछ करना आता है। जो मर्जी किसान का सवाल कर लें। नहीं, लास्ट टाइम कब किया था? लास्ट टाइम किया होगा अभी ये 2-3 महीने पहले। हाँ, मैं करता रहता हूँ ये। जी, ये थे अब्बास राय साहब, जिनकी ज़िंदगी के बारे में आपने जाना। और उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।